السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد اقصی اور جنات کی داستان ایک دلچسپ اور مقدس تاریخ کا حصہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے جڑی ہوئی ہے۔ جنات کا ذکر قرآن مجید اور احادیث میں آیا ہے اور ان کے حوالے سے کئی واقعات مشہور ہیں، خاص طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعلق۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور جنات۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے انعامات اور قدرتیں عطا کی تھیں، جن میں ایک اہم طاقت جنات پر حکمرانی بھی تھی۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ اللہ نے انہیں جنات، انسانوں اور ہوا پر حکومت عطا کی تھی۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع تھے اور وہ ان سے مختلف کام کرواتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی، اے میرے رب، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کو جنات، پرندے اور ہواؤں پر مکمل اختیار دیا۔ جنات ان کے حکم سے کام کرتے تھے اور ان کے لیے مختلف تعمیراتی منصوبے مکمل کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت المقدس میں مسجد اقصی کی تعمیر کا حکم دیا۔ یہ تعمیرات ایک عظیم اور شاندار منصوبہ تھا جسے مکمل کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی خدمت حاصل کی۔ جنات نے مسجد کی تعمیر میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بڑے بڑے پتھر، قیمتی معدنیات اور نایاب لکڑیاں لاتے تھے اور انہیں مسجد کی تعمیر کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ان کا کام بہت زیادہ طاقت اور سرعت سے ہوتا تھا اور وہ دن رات محنت کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ان کی محنت کا ذکر کچھ اس طرح آیا ہے، اور ہم نے جنوں کو سلیمان کے لیے مسخر کر دیا جو اس کے سامنے اللہ کے حکم سے کام کرتے تھے، اور جو ان میں سے ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اسے ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ طاقتور بنایا تھا اور وہ ایسے کام انجام دینے کی صلاحیت رکھتے تھے جو انسانوں کے لیے ناممکن تھے۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسجد اقصی کے شاندار ستون، قیمتی زیورات اور دیگر تعمیراتی کام کیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کی مسلسل نگرانی کرتے تھے اور انہیں مختلف کاموں میں مصروف رکھتے تھے۔ ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو وہ اپنے عصا کے سہارے کھڑے تھے اور جنات کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ وہ مسلسل مسجد اقصی کی تعمیر اور دیگر کاموں میں مصروف رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں اس طرح بیان کیا، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو انہیں ان کی موت کا پتہ نہیں دیا مگر ایک زمین کی دیمک نے جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی۔ پس جب وہ گر پڑے تو جنوں کو معلوم ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کے عذاب میں نہ رہتے۔ یہ واقعہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جنات بھی غیب نہیں جانتے تھے اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات سے بے خبر تھے، یہاں تک کہ ان کا عصا دیمک سے کھوکھلا ہو گیا اور وہ گر پڑے۔ مسجد اقصی کی تعمیر ایک عظیم شاہکار تھی جس میں جنات کی محنت اور طاقت کا نمایاں کردار تھا۔ یہ مسجد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں انتہائی شان و شوکت کے ساتھ مکمل ہوئی اور اس کی خوبصورتی اور عظمت دنیا بھر میں مشہور ہوئی۔ جنات نے اس تعمیر میں جو محنت کی وہ نہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی کا ایک مظہر تھی بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی ایک نشان تھی کہ وہ اپنے نبیوں کو کس طرح غیر معمولی صلاحیتیں عطا فرماتا ہے۔ مسجد اقصی اور جنات کا تعلق ایک دلچسپ اور مقدس داستان ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور ان کے جنات پر اختیار سے جڑی ہوئی ہے۔ جنات نے مسجد اقصی کی تعمیر میں ایک اہم کردار ادا کیا اور یہ تعمیر ایک مثال بن گئی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو غیر معمولی طاقتیں عطا فرماتا ہے۔
تاکہ وہ اس کے دین کی خدمت کر سکیں۔